ایک چیز کی متلاشی ہے دنیا، کیا عرب والے، کیا عجم والے، کیا مشرق والے، کیا مغرب والے، کیا ایشیا والے، کیا یورپ والے، سب اسی چیز کے متلاشی ہے، اور اس کو آسان زبان میں کہتے ہیں سکون۔ انسان سکون کا متلاشی ہے۔ انسان کبھی یہ تصور کرتا ہے سکون ملے گا تو کہاں ملے گا؟ سکون چاہیے، نوجوانوں کو بھی سکون چاہیے، بوڑھوں کو بھی سکون چاہیے، بچوں کو بھی سکون چاہیے، مسلمان کو بھی سکون چاہیے، غیر مسلم کو بھی سکون چاہیے۔ انسان ہے سکون کا متلاشی۔ کبھی انسان نے تصور کیا سکون تو انہیں ملتا ہے بھائی جن کے پاس دولت کی انبار ہو، جن کے پاس بینک بیلنس ہو، لیکن اگر ہم دولت مندوں کی زندگی کو دیکھیں گے، دراصل ہم لوگ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق عام طور پر غریبوں سے بھی ہے اور دولت مندوں سے بھی ہے۔ میں نے ہندوستان کے ان بڑے بڑے کروڑ پتیوں کے گھر میں قیام کیا جن کو دیکھ کر لوگ رشک کرتے ہیں، لیکن جب میں ان کے گھروں میں گیا تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا، سب ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ اگر انسان یہ بات سمجھ لے، ایک بات اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ کہوں گا کہ دیکھیے انسان کسی اور کے ظاہر کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس مجھ سے اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ اس کے دل کی جا کر کے پوچھیں تو پتا چلے گا کہ جو دکھ آپ کے ہیں اس سے کہیں زیادہ دکھ اس کے ہیں جو آپ کو آپ سے اچھا سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر آپ حضرات برا نہیں مانیں اور اہل علم برا نہ منائیں تو مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا آرٹیکل کا خلاصہ پیش کرنا ہے کہ اس وقت سب دکھی ہے، کوئی سکھ میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہوں آپ کو کسی ملک کے وزیر اعظم کی زندگی کو لے لیں کہ جو ملک کا وزیر اعظم ہو، کسی ملک کی بات کرتا ہوں، اپنے ملک کی صرف بات نہیں کرتا، کسی ملک کے وزیر کی بات لے لیں، صدر کی بات لے لیں، کپڑے اچھے ہیں، لباس اچھے ہیں، تقریریں گھمنڈ سے بھرپور ہے، لیکن اگر وہ ان کے بستروں پہ لیٹتے ہیں تو جتنی سکون کی نیند فٹ پاتھ پر بستر جو بغیر بستر کے مفلسوں کو اور غریبوں کو آ جاتی ہے، اتنی سکون کی نیند یہ تخت والوں کو نہیں آتی، سیکورٹی میں بھی ان کو موت جو ہے وہ نیند نہیں آتی سکون کی۔ ہر گھڑی خطرہ ہے، ہر گھڑی بے چینی ہے، اور سب کو بے چینی، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ ایک آرٹیکل کا خلاصہ یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، انسان اس کو دیکھ کر سوچے کاش میں ویسا ہوتا۔ ایک بات تو ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی کسی کے متعلق دیکھ کر یہ دعا مت کرنا کہ کاش میں ویسا ہوتا، اس کے اندرون کے بارے میں ہمیں خبر کیا ہے۔ آپ اپنی مراد اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے ایسا کر دے، ہم یہ نہ کہیں کہ اس کی طرح کر دے، اس لیے کہ وہ اندر سے جل رہا ہے، اوپر سے مسکرا رہا ہے، اور آپ کے ایسا کر دے تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی کو دیکھ کر یہ نہ کہیں، کہنے والے کہتے ہیں میرے ہونٹوں پہ دکھاوے کا تبسم ہے مگر، میرے ہونٹوں پہ دکھاوے کا تبسم ہے مگر میری آنکھوں میں اداسی کے دیے جلتے ہیں، پوری دنیا بے چین اور بے قرار ہے۔ وہ جس آرٹیکل کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، ایک مرتبہ ایک کوہ ڈال پر بیٹھا اور اس کوے نے دیکھا کہ کوے کے سامنے ایک بگلا ہے جو کسی دریا سے پانی پی رہا ہے۔ چمکتے ہوئے بگلے کو دیکھ کر وہ بگلے کے پاس گیا، وہ کوے نے کہا یار تم کتنے اچھے ہو، کتنے خوش نصیب ہو، کتنے خوبصورت ہو، یہ میرا کالا رنگ دیکھو، میری چونچ بھدی بھدی دیکھو، میں کیسا ہوں یار، تم کتنے اچھے ہو۔ تو بگلے نے کہا یار تمہارا جو دکھ ہے وہی دکھ تو میرا بھی ہے کہ میں تو طوطے کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں یہ کتنا اچھا ہے، میرے پاس تو صرف ایک ہی رنگ ہے، وہ بھی میلا ہونے کا خوف ہے، وہ ہرا ہرا، پھر اس کے بعد اس کے گلے میں خوبصورت لال سا پٹا۔ ہم تو بولی نہ بول سکیں، وہ تو انسانوں کی بھی بولی بول لیتا ہے۔ کبھی آپ نے طوطا دیکھا ہے؟ ذرا جا کر کے دیکھو، اس کے پاس تو دو دو کلر ہے، دکھ اس کو بھی تھا۔ اس کے بعد وہ چلا کوہ طوطے کے پاس، طوطے کے پاس پہنچا، طوطے سے کہا یار تم تو بڑے خوبصورت ہو، میں تو سمجھتا تھا کہ بگلا بڑا خوبصورت ہے،
ایسے میں طوطے نے کہا جو دکھ آپ کا ہے, جو دکھ بکلے کا ہے, وہی دکھ میرا بھی ہے, اس لیے کہ میرے پاس تو صرف دو ہی کلر ہے, میرے پاس صرف دو ہی کلر ہے. وہ مور کو نہیں دیکھتے, اس کے تو ہر جو ہے وہ پر کے اندر ایک خوبصورت سی ڈیزائن ہے, بڑی حسین ڈیزائن ہے. کوے نے بڑی سادگی سے پوچھا یار وہ مور کہاں ملے گا؟ وہ کہا دیکھو مور آپ کو چاہیے نا تو آپ جا کر کے دیکھیں وہ چڑیا گھر میں رہتا ہے. جب مور کو ملنے کے لیے کوا چڑیا گھر میں پہنچا تو دور سے دیکھا چاروں طرف سے لوگوں کا جمگٹا لگا ہے, کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی آواز نکال کے ادھر سے, کوئی ادھر سے, کوئی ادھر سے اس کو پریشان کر رہا ہے, کوئی دانے پھینک رہا ہے, غرض کہ وہ ادھر آتا ہے پھر دہل کر ادھر آتا ہے, پھر اڑ کر ادھر جاتا ہے, پھر کبھی ادھر جاتا ہے. اس کے بعد جب شام ہوئی تماشائی چلے گئے اپنے اپنے تو آ کر کے جو ہے وہ کوا اس کے پنجرے پر بیٹھا اور کہا یار کتنے خوبصورت ہو تم, تمہارے سر پر تاج بھی ہے, تاج کسی بادشاہت کا اعلان کرتا ہے, کتنے حسین ہو تم. مور نے روتے ہوئے کہا دیکھو میں کتنا دکھی ہوں یہ میں جانتا ہوں. آپ کے پاس رنگ نہیں ہے, آپ کے پاس حسن نہیں ہے, آپ کے پاس جمال نہیں ہے, لیکن میری طرح قید بھی تو نہیں ہے. اتنی خوبصورتی کو میں کیا کروں جس سے میرے دل کو قرار نہیں ہے. اس لیے کہ تم جہاں چاہتے ہو اڑ سکتے ہو, جہاں چاہتے ہو جا سکتے ہو, جس سے چاہتے ہو مل سکتے ہو. یہ حسن ہی تو ہے جو پیروں کی زنجیر بن گیا ہے اور چڑیا گھر کے پنجرے میں مجھے قید کرا دیا ہے. اس دن کوے کو احساس ہوا کہ میں مور سے بھی زیادہ جو ہے وہ تقدیر والا ہوں, اس اعتبار سے کہ مجھے آزادی میسر ہے, جہاں چاہاں آنا جانا میسر ہے. تو میرے عزیزوں سب کا دکھ ایک ہے, پتہ چلے یا نہ پتہ چلے, دولت مند بھی بے چین ہے, مالدار بھی بے چین ہے, غریب بھی بے چین ہے, مفلس بھی بے چین ہے, جو ایک نہیں چار ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے وہ بھی بے چین ہے, اور جو بھوکا ہے وہ بھی بے چین ہے, جس کے بدن پہ خوبصورت کپڑے وہ بھی بے چین ہے, جس کے بدن پہ پیون کے لباس ہے وہ بھی بے چین ہے. آج گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ آگ بے چینی کی آگ ہے. بیٹیوں کا باپ اس لیے بے چین ہے کہ اس کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, وہ شادی کرے تو کیسے, پرورش کرے تو کیسے, ان کے لیے جو وہ نباہ کا ذریعہ لائے تو کہاں سے. اور باپ جو وہ بیٹوں کا باپ وہ بھی بے چین ہے, اس لیے کہ بیٹے بے وفا ہو گئے ہیں, بیٹے باغی ہو گئے ہیں, بیٹے غدار ہو گئے ہیں. بیٹیوں کا باپ بھی بے چین, بیٹوں کا باپ بھی بے چین, اولاد ہے وہ بھی بے چین, اولاد نہیں ہے وہ بھی بے چین, علم والا ہے وہ بھی بے چین, علم نہیں ہے وہ بھی بے چین. تو یہ بے چینی کی بلا آئی کہاں سے اور بے چینی کس وجہ سے ہے, تو اس کو سمجھنا ہوگا. سکون کا متلاشی انسان اگر سکون ڈھونڈنے نکلا ہے تو آؤ بے چینی کیوں ہوتی ہے, بے قراری کیوں ہوتی ہے, انسان بے چین کیوں ہوتا ہے. دراصل بات اتنی ہے, انسان کا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے. انسان کا وجود, زندہ وجود دو چیزوں سے ترتیب پاتا ہے, ایک تو خاکی جسم ہے اور ایک تو نوری روح ہے. جسم اور روح جب دونوں ملتے ہیں تو انسان کو زندگی ملتی ہے, انسان کو حیات ملتی ہے. جسم بنائے خاک سے, روح بنی ہے نور سے, اور پھر روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عالم بالا سے آئی ہے. اللہ کا فرمان ہے وَنَفَقْتُ فِي مِن رُوحِي, تو میں نے انسان کے اندر اپنی روح کو جلوہ گر کیا, اپنی روح کو ڈال دیا. قرآن اس کو امر ربی بھی کہتا ہے, رب کا حکم بھی کہتا ہے, امر بھی کہتا ہے. تو یاد رکھو جسم کی فطرت میں خاکیت ہے, جسم کی فطرت خاکی ہے, جسم کی فطرت خاک نشینی ہے. اللہ اکبر. جسم کو کھانا چاہیے تو سکون ملے گا, جسم کو ہوا چاہیے تو سکون ملے گا, جسم کو پانی چاہیے تو سکون ملے گا, جسم کو نیند چاہیے تو سکون ملے گا. لیکن جسم کے پرسکون ہونے سے کبھی انسان پرسکون نہیں ہوتا جب تک کہ روح پرسکون نہ ہو. سکون کے لیے روح کا سکون ضروری ہے. روح پرسکون ہوگی تو انسان بھی پرسکون ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو یہ جو روح ہے, روح یہ آئی ہے
عالم بالا سے، اللہ کی طرف سے، تو اس کو سکون کس طرح ملتا ہے؟ جیسے مچھلی کو سکون پانی میں ملتا ہے، درندوں کو سکون جنگل میں ملتا ہے، پرندوں کو سکون ہواؤں میں پرواز سے ملتا ہے، ویسے روح کو سکون اللہ کے ذکر میں ملتا ہے، اللہ کی عبادت میں ملتا ہے، اللہ سے وفا میں ملتا ہے، اللہ کے قرب میں روح کو سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے، اسی طرح جب رب کا قرب اختیار کرتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے، اللہ کی خشیت میں گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے۔ پھر انسان بے چین کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان آوارگی کرتا ہے، جب انسان عیاشی کرتا ہے تو روح بے قرار ہوتی ہے، اور جب روح بے قرار ہوتی ہے تو انسان کا پورا وجود بے قرار ہوتا ہے، انسان بے قراری کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے مچھلی کو اگر پانی سے نکال کر مخملی گدے پر ڈال دیا جائے تو بتاؤ گدا تو مخمل کا ہے لیکن کیا مچھلی کو سکون مل سکتا ہے؟ مچھلی کو اطمینان مل سکتا ہے؟ نہیں نہیں، مچھلی کی قرارگاہ، مچھلی کی سکون گاہ واللہ اکبر مخملی گدے نہیں ہیں، نرم نرم بستر نہیں ہے، بلکہ مچھلی کے لیے سکون پانی ہی میں ہے۔ اگر آپ پرندے کو نکال کر سونے کے پنجرے میں قید کر دے تو بھی اس کو وہاں سکون نہیں ملے گا، کیونکہ سونے کا پنجرہ اس کی جگہ نہیں، کھلی فضاؤں میں پرواز کرنا یہ اس کی جگہ ہے، اس کو سکون وہاں ملے گا۔ آج پوری دنیا اس لیے سکون کو ڈھونڈ رہی ہے اور پوری دنیا اس لیے بے قرار ہے کہ پوری دنیا کے اندر گناہ بڑھ چکے ہیں، پوری دنیا کے اندر جرائم بڑھ چکے ہیں، اور وہ بھی ایسے ایسے گناہ جن کا نام لینے میں شرم آتی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلم ہو غیر مسلم ہو، علم والا ہو جاہل ہو، امیر ہو غریب ہو، آج پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر زنا کی وبا بڑھتی جا رہی ہے۔ پوری دنیا تو اپنی جگہ، ہمارے ملک پیارے ہندوستان کے اندر گینگ ریپ کی واردات، زنا کے اڈوں کی آبادی، پکنک کے نام پر لڑکیوں سے دوستی کے نام پہ باضابطہ طور پر زنا کو، بدفعلی کو رواج دیا جا رہا ہے۔ کہیں پر سودی کاروبار، الگ الگ سنگٹھنوں کے نام پر مسلمانوں کو سود میں بیعت میں گرفتار کیا جا رہا ہے، جبکہ حضرت مفتی صاحب قبلہ موجود ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ بھوکے رہنا تو گوارا کر لو مگر سود کے لقمے کو کبھی گوارا نہیں کرنا، اس لیے کہ ہمارے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا، اتنا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں قوم مسلم سے، داڑیاں لمبی کرنے سے دلوں کو سکون نہیں ملے گا، صرف سروں پر خوبصورت ٹوپیاں پہننے سے دلوں کو سکون نہیں ملے گا۔ یاد رکھنا سکون دل میں آتا ہے، اور اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، اللہ کا ڈر یہاں ہے، اللہ کی خشیت یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے، عشق مصطفیٰ یہاں ہے۔ دل کو آباد کرو، جسموں کو آباد کرنے والوں اپنے دلوں کو آباد کرو۔ گناہ بڑھ رہے ہیں، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی نماز کو ترک کر رہا ہے، مجھے بتاؤ اتنی بڑی خوبصورت جامع مسجد بنانے والوں میں تمہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اتنی بڑی مسجد بنی ہے یہ جمعہ میں بھرے گی بس، اور جمعہ میں بھرے گی اور وہ بھی صرف 2 رکعت کے لیے بھرے گی۔ پیشن گوئی نہیں کر رہا ہوں، تجربے کی بات کر رہا ہوں، لیکن دعا بھی کرتا ہوں اللہ کرے یہ مسجد فجر
فجر میں بھی بھری رہے، ظہر میں بھی بھری رہے، عصر و مغرب میں بھی بھری رہے، مگر یاد رکھنا مسجد بنا کر سر فخر سے اونچا کرنے والوں، کانچ مسجد کی زینت نہیں، جھومر مسجد کی زینت نہیں، رنگ روغن مسجد کی زینت نہیں، مسجد ویران ہے کانچ کے بعد بھی، جھومر کے بعد بھی مسجد ویران ہے، رنگ روغن کے بعد بھی مسجد تم سے خوش نہیں ہوگی، وہ غمگین ہی رہے گی۔ مسجد کی اصل خوبصورتی، مسجد کی اصل زینت سجدوں میں ہے۔ جس مسجد میں جتنے سجدے ہوتے ہیں وہ مسجد اتنی زیادہ مزین ہوتی ہے، اتنی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جماعت کو ترک کرے، نماز کو صرف نہیں جماعت کو ترک کرے، وہ مسافر بھی نہیں، وہ بیمار بھی نہیں، وہ ایسا مقروض بھی نہیں کہ اس پر تقاضا ہو اور عزت جانے کا خطرہ ہو۔ یعنی جن صورتوں میں جماعت کو چھوڑنے کی اجازت ہے وہ ان صورتوں کا جو ہے اللہ اکبر بظاہر اس سے دو چار نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کر پھینک دیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق کیا رہ گیا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جماعت کو چھوڑ کے مسجد کو ویران کرتا ہے کبھی اس کے پاس مت بیٹھنا، ورنہ اس پر برسنے والی لعنت تم کو بھی اللہ کے عذاب سے دوچار کر دے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر نمازی جماعت چھوڑنے والے کی صحبت میں بیٹھے اس پہ بھی لعنت برستی ہے، اگرچہ وہ اس کے نماز چھوڑنے سے یا اس کے جماعت ترک کرنے سے راضی ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مجھے بتاؤ سکون کے متلاشی ہو اور اللہ کے گھر کو بے قرار کر دیا ہے، اللہ کے گھر کو بے چین کر دیا ہے۔ جو قوم اللہ کے گھر کو بے چین کر دے اس قوم کے گھر میں کبھی سکون نہیں اتر سکتا، اس قوم کے گھر میں کبھی قرار نہیں اتر سکتا۔ سکون کے متلاشیوں، نرم گدوں سے انسان، پیسوں سے انسان نرم گدے خرید سکتا ہے، دولت کے بل پہ نرم گدے خرید سکتا ہے، دولت کے بل پہ کبھی سکون کی نیند وہ خرید نہیں سکتا۔ نیندیں خریدی نہیں جا سکتی، گدے خریدے جا سکتے ہیں، چیزیں خریدی جا سکتی ہے، سکون خریدے نہیں جا سکتے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا مجھے کسی نے کچھ کر دیا، دھندا نہیں چل رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، سکون نہیں ہے، ڈر لگتا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے ادھر سے آواز آتی ہے مجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، ہم ہی اپنے آپ کے دشمن ہیں، ہم نے ہی اپنے آپ کا برا کیا ہے۔ کیا برا کیا ہے؟ گناہوں کے اڈوں کو آباد کر کے ہم نے سکون کو غارت کیا ہے، ہاں سکون کو غارت کیا ہے۔ واللہ ان علماء اور سادات کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں صرف بسم اللہ پڑھی جائے، بسم اللہ، تو جب بسم اللہ پڑھنے سے قبر کا عذاب دور ہو سکتا ہے تو جو بندہ 5 وقت کی نمازوں میں روزانہ 37 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اس پر دنیا کا عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ امت محمدیہ کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا، اللہ امت محمدیہ پر کبھی اجتماعی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس قوم کو ماہ رمضان اور سورہ فاتحہ جیسی نعمت دے دی گئی ہے وہ نعمت کبھی برباد نہیں ہو سکتی، وہ قوم کبھی برباد نہیں ہو سکتی، وہ قوم کبھی اجتماعی عذاب کا شکار نہیں ہو سکتی۔ مجھے بتاؤ بسم اللہ سے قبر کا عذاب جا سکتا ہے تو بسم اللہ کی برکت سے دنیا کا عذاب نہیں جا سکتا۔ دوسروں پہ دوش دینے والوں، ہم نے گناہ کیے ہیں اور ہر بندہ اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے اور کون کتنا پاپی ہے۔ سکون کے متلاشیوں، اس وقت تک مسلمان فٹ پاتھ پر بھی سکون کی نیند سوتا تھا جب وہ آنکھوں سے پاپ نہیں کرتا تھا۔ آج 99% نوجوانوں کی پوزیشن یہ ہے، کتنوں کی آنکھیں ہیں جو پاپ دیکھنے سے محفوظ ہے؟ پکچر کے ننگے پوسٹر ہم دیکھیں، رات کی تاریکیوں کے اندر زنا کے مناظر کون دیکھ رہا ہے؟ میں نام نہیں لوں گا ملک کا، اسلام کے نام پر ایک ملک کو بنا ماضی قریب میں جب پوری دنیا کی سروے رپورٹ آئی کہ سب سے زیادہ ننگی پکچریں کہاں دیکھی جاتی ہے تو اس ملک کا نام پہلے نمبر پہ تھا جو اسلام کے نام پہ ماضی قریب میں بنا۔
یہ حال ہے اپنا. کس اسلام کی ہم بات کرتے ہیں؟ کہاں تو ہماری طہارت کا حال یہ تھا، ہماری پاکیزگی نگاہ کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر، ایک موقع پر مجاہدین کا لشکر عورتوں کے قریب سے گزرا اور عورتوں کو مکر کے طور پہ میموریاں کھڑا کر دیا گیا تھا. وہ نگاہیں نیچی کر کے گزرے تھے. ایک لڑکی نے کہا کہ تمہارے سینوں میں دل ہے کہ پتھر ہے، تم ہمیں دیکھتے بھی نہیں. تو کسی مجاہد نے کہا تھا کہ جس کی نگاہوں میں مدینے کا سرما بسا ہو وہ کبھی کسی لڑکی کے حسن پر ایمان کا سودا نہیں کرتا. یہ نگاہوں کے تقدس کہاں تھا. ہر بندہ خود جانتا ہے کہ میں کیا ہوں. آپ اپنے آپ کو، میں اپنے آپ. میں یہ نہیں کہوں گا اس نے یہ کیا، اس نے، مجھے کہنے کا حق بھی نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کی آبرو کا سودا کرنے نہیں آیا، بلکہ مومن کی عزت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے. میں آپ کو بے عزت کر، لیکن ہم اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں.